اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ جو سورت ہے سورہ اخلاص کہلاتی ہے، اور اس کا سب سے پہلے ترجمہ سمجھ لیں۔ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کمال ذات کے اندر بھی ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ کمال صفات کے اندر بھی ایک ہے۔ کمال ذات کیا ہے؟ کمال ذات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور کمال صفات کیا ہے؟ کمال صفات یہ ہے کہ اس کا علم اور اس کی قدرت ہر شے کے اوپر محیط ہے اور قدیم ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے، اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ چونٹی سے لے کر جبریل امین علیہ السلام تک تمام کے تمام مخلوقات اس کی محتاج ہیں۔ کیا پیغمبر، کیا جنات، کیا ملائکہ، کیا انسان، کیا حیوانات، کل کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا باپ نہیں ہے، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا بیٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ خود کسی کی اولاد نہیں ہے۔ یعنی جس طرح یہ مشرکین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بدگوئی کیا کرتے تھے، اور آ کر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو ملائکہ ہیں یہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور جو یہودی تھے، یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہا کرتے تھے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کی تردید فرما دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کا والد ہے نہ کسی کا ولد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی خاندان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے وجود میں نہیں آیا، اور نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی برابر نہیں ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ کوئی وزیر ہے، نہ کوئی سفیر ہے، نہ کوئی مشیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی سے مشورہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سورہ اخلاص کہلاتی ہے، اور اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے ایک روایت کے اندر کہ مشرکین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کا نسب بیان کرو، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ خیبر کے یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ملائکہ کو یعنی فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھوئیں سے پیدا فرمایا، اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے جھاگوں سے پیدا فرمایا۔ تو آپ اپنے رب کے متعلق بتائیں کہ آپ کا پروردگار اور آپ کا رب کس چیز سے بنا ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ خاموشی اختیار فرمائی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری باتوں کا جواب نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ وحی کا انتظار کیا کرتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہش نفس سے کوئی بات نہیں فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی الہی کی روشنی میں بات فرماتے۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سکوت اختیار فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص کو نازل فرمایا۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ دو کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس کی طرف بلاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، آپ اپنے پروردگار کی، اپنے رب کی حالت تو بیان کرو کہ آیا وہ سونے کا بنا ہوا ہے یا چاندی کا بنا ہوا ہے یا لوہے کا بنا ہوا ہے یا لکڑی کا بنا ہوا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ ان دونوں نے گویا کہ رب تعالیٰ کا مذاق اڑایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، اور یہ مذاق اڑانے والے یہ دونوں افراد، ان کے نام حدیث کے اندر جو بیان کیے گئے ہیں، ایک تو عامر ابن طفیل تھا، ایک اربد ابن ربیعہ تھا، اور اس مذاق اڑانے کی پاداش میں اور اس کے جرم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سزا مقرر فرمائی کہ اربد جو تھا، اربد، اس کے اوپر آسمان سے بجلی آ گری اور وہ ہلاک ہو گیا، اور عامر جو تھا، عامر وہ طاعون کے اندر ہلاک ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی ہلاکت کا فیصلہ فرمایا، کیونکہ انہوں نے دین کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، اس وجہ سے وہ ہلاکت کے مستحق ٹھہرے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ دین کی کسی بھی بات کا، اللہ تعالیٰ کا، قرآن کریم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنت کا، دوزخ کا، قیامت کا، آخرت کا، کسی چیز کا مذاق نہ اڑائے۔ اگر مذاق اڑائے گا تو ہلاکت اس کا مقدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ سورہ اخلاص، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ ایک آدمی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سورت سے بہت زیادہ محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کے اندر پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ سارے کے سارے صحابہ جمع ہو جاؤ، میں تمہیں تہائی قرآن سناؤں گا۔ صحابہ کرام جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تہائی قرآن کا فرمایا تھا، اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام درپیش آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا تو وحی نازل ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہائی قرآن ہمیں نہیں سنایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص سنائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ میں تمہیں تہائی قرآن سناؤں گا۔ تو یہ جو سورہ اخلاص ہے، یہ سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص بھی اگر 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا تو ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے پورے قرآن کریم کی تلاوت کر لی، اور پورے قرآن کریم کی تلاوت کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ اور اس سورت کی فضیلت کے اندر یہ بھی حدیث کے اندر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا، سورہ اخلاص کو پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل تعمیر کرے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم تو بہت سارے محل بنوا لیں گے، یعنی کئی مرتبہ پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، اور کتنے محل بنوا لیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ دینے والا ہے، اس سے اچھا دینے والا ہے۔ جتنا تم پڑھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جتنا پڑھتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ محلات عطا فرماتا جائے گا۔ تو دنیا کے اندر جو زندہ لوگ ہیں وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ محلات کو تعمیر کروائیں، اور جو اپنے مرحومین ہیں زیادہ سے زیادہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں کہ آدمی کے پاس چونکہ اس زمانے
زمانے کے اندر یہ جدید دور ہے اور ایسا دور ہے، مصروفیت کا دور ہے کہ اس دور کے اندر آدمی کے پاس وقت کی بہت کمی ہے۔ تلاوت قرآن کرے گا تو پورا قرآن کریم پڑھنے میں اس کو اچھا خاصا وقت لگ جائے گا، اچھا خاصا ٹائم لگ جائے گا۔ تو اگر کسی کے پاس وقت کی کمی ہے تو سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لے کم از کم، اور پھر اس کے بعد مرحومین کے لیے اصحال ثواب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بھی نجات کا سامان فرما دے، اور ہمارے جتنے مرحومین اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے، سب کی قبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضائے آخرت اور اپنی رضائے حقیقی عطا فرما دے اور ہمیشہ کی کامیابی عطا فرما دے۔